اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے صحافی دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جماعت اسلامی کا مینار پاکستان پر جو عظیم الشان اجتماع عام منعقد ہوا تھا، اس میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم بدل دو نظام کی یہ تحریک اثر و منظم کریں گے اور پورے ملک میں عوامی رابطہ اور ماس موبلائزیشن کریں گے، اور یہ پورا سسٹم جس نے پاکستان اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو ایک طرح سے یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے، اس سے آزادی کی ایک بڑی تحریک شروع کریں گے۔ 21 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں ہم دھرنے کر رہے ہیں بدل دو نظام کی اس تحریک کے حوالے سے، اور اس میں جو ہمارا خاص فوکس ان دھرنوں کا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر جو اختیارات ہیں وہ عوام کو منتقل ہونے چاہیے، اور عوام میں بھی جو بلدیاتی حکومتیں ہوتی ہیں یا شہری حکومتیں ہوتی ہیں ان تک اختیارات کو منتقل ہونا چاہیے، لیکن تمام صوبائی حکومتیں اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور ان صوبائی حکومتوں میں اکثر تو وہی لوگ ہیں کہ جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، اور وہ پھر مزید یہ کرتے ہیں کہ اختیارات کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لیتے ہیں اور ایک خاندانوں کی ریاست قائم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب میں جو بلدیاتی ایکٹ پاس ہوا وہ جمہوریت پر ایک دھبا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یونین کونسل کی سطح پر بھی یہ حکمران طبقہ ڈائریکٹ انتخاب یو سی چیئرمین وائس چیئرمین کا کرانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو خوف آتا ہے کہ گراس روٹ لیول پر کوئی اٹھ کر نہ آ سکے، چاہے وہ ان کی اپنی پارٹی کا ہی کیوں نہ ہو، اور 9 کونسلرز انہوں نے غیر جماعتی بنیادوں پر منتخب کرنے کے لیے، ایک آدمی ایک ووٹ ڈالے گا اور 9 کونسلر ایک یو سی میں منتخب ہوں گے، پھر وہ ریزرو کو اور پھر وہ مزید چیئرمین وائس چیئرمین منتخب کریں گے، اور 1 مہینے میں جا کر وہ پارٹی جوائن کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہارس ٹریڈنگ جو اس وقت سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں یہ لوگ کرتے ہیں، اب اس کو بالکل نچلی سطح پر لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کا تماشا بنانا ہے، اس پر قبضہ کرنا ہے، اس کو پامال کرنا ہے، اور اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلدیات کی اور اس کی حکومتوں کی آئین میں لفظ حکومت کا استعمال ہوا ہے اس 3rd ٹیئر کے لیے، اور اس کے لیے طے ہوا ہے کہ سیاسی، مالی اور انتظامی اختیارات منتقل کیے جائیں، یہ 140A کے تحت۔ لیکن اس کو حکومت تو کیا، یہ بالکل اپنی جیب میں رکھنے والا چند ادارے بنانا چاہتے ہیں۔ اول تو یہ انتخاب کرانا ہی نہیں چاہتے۔ پنجاب میں 2015 میں آخری بلدیاتی انتخاب ہوا، اور اب 2025 جا رہا ہے، اور اس میں بھی انہوں نے کئی ایکٹ بناتے رہتے ہیں تاکہ تبدیلی کرتے رہیں، حلقہ بندیاں بدلتے رہتے ہیں تاکہ جتنا بچ سکیں بچ جائیں، اور اگر انہیں کرانا ہی پڑ جائے تو پھر یہ اس طرح کا نظام لاتے ہیں جو میں نے آپ سے تذکرہ کیا۔ لاہور جیسے شہر کو، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر، پنجاب کا کیپٹل، پاکستان کا دل، اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ اس کو میٹروپولیٹن کارپوریشن بنانے کے لیے تک نام دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اس کو ٹاؤن کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میئر کے لفظ سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں کہ اگر شہر کا کوئی میئر بن جائے تو انہیں خوف آتا ہے کہ میئر جو ہے وہ کہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ کو چیلنج کرنے والی شخصیت نہ بن جائے، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو یہ جو ان کا خوف ہے جو خاندانی ریاست قائم کرنے کے درمیان حائل ہے، اس کے نتیجے میں یہ بے توقیری کرتے ہیں۔ یہ پنجاب کے عوام کی بے توقیری ہے، یہ لاہور کے عوام کی بے توقیری ہے کہ آپ اس کو ایک ٹاؤن کا درجہ دے دیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے نظاموں میں تو اس میں کئی ٹاؤن ہوتے تھے ایک شہر میں، اور یہ ایک بڑی کارپوریشن ہوتی تھی اور اس کا میئر ہوتا تھا۔ اور جو پچھلا 2001 کا بلدیاتی نظام تھا، اس اگرچہ وہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا نظام تھا، اور یہ لوگ بہت بڑے چیمپئن بنتے تھے کہ ہم نے اس ڈکٹیٹر کے خلاف بڑی تحریک چلائی ہے، اور پھر بعد میں تو یہ ووٹ کو عزت دو اور اس طرح کے نعرے لگاتے تھے۔ لیکن ان کا عالم یہ ہے کہ اس میں بھی جو اختیارات تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے چھین لیے، اور غیر جماعتی اور انڈائریکٹ اور بے توقیری کرنا لوگوں کی، اس طرح کا نظام جو ہے وہ مسلط کیا ہے، جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میں حیران ہوں کہ پاکستان میں اور جماعتیں کیوں اس مسئلے پر آواز نہیں اٹھا رہی ہیں، حالانکہ یہ عوام کا مسئلہ ہے، بنیادی طور پر یہ ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے۔ گراس روٹ لیول پر جو پولیٹیکل ورکرز ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، یہ ان کا معاملہ ہے۔
یہ ان کی امپاورمنٹ کا معاملہ ہے. پھر تمام اداروں پر صوبائی حکومتیں قابض ہو جاتی ہیں. وفاق سے یہ پیسے ملتے ہیں, ان کو کہتے ہیں 18ویں ترمیم ہے NFC ایوارڈ. NFC ایوارڈ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ حق دیا جائے. سب نے آواز بلند کی کہ ہاں صوبوں کو بااختیار ہونا چاہیے. لیکن جب صوبے بااختیار ہو گئے تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا بلدیات کو بااختیار کرنا, شہری حکومتیں قائم کرنا, بلدیاتی حکومتیں قائم کرنا, تحصیلوں کی سطح پر, ٹاؤن کونسلوں کی سطح پر. لیکن وہ کام یہ نہیں کیا اور سارے کے سارے محکمے اپنے پاس رکھنے شروع کر دیے, اور اس نام پر کہ ہماری گورننس بہت اچھی ہے. آپ کی گورننس اچھی نہیں ہے, آپ کے اشتہارات بہت اچھے ہیں, اور وہ اشتہارات بھی ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے آپ دیتے ہیں. آپ کی گورننس اچھی ہوتی آپ کی پارٹی کی تو پاکستان میں ترقی معکوس نہیں ہو رہی ہوتی, پیچھے کی جانب ہم نہیں جا رہے ہوتے. اگر یہ گورننس اچھی ہوتی تو آج کسان ڈے ہے, اس کسان ڈے پہ ہمیں بتائیں کہ زراعت کے شعبے میں ہم 600% نیچے چلے گئے اس نون لیگ کی حکومت میں, اس PDM کی حکومت میں جس میں یہ سب شامل ہیں, ساری PDM کی جماعتیں. ہم 600% زراعت میں 2-3 سال کے اندر نیچے چلے گئے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کپاس جو ہماری برآمدات کا ایک بڑا حصہ ہوتا تھا اس میں ہم بہت پیچھے چلے گئے. ہم جو ہے وہ دوسرے میں رائس میں آگے ہوا کرتے تھے, اس میں پیچھے چلے گئے. گندم کو بحرانوں کا شکار کر دیا, اور اس موقع پر کچھ اب بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ ہم گندم امپورٹ کریں گے. اس مرحلے پہ جب گندم کی کٹائی اور اس کے بعد جو ہے وہ کسان منتظر ہوگا کہ اب اس کے اچھے ریٹ ملیں, تو سپورٹ پرائز دینے کے بجائے اس طرح کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں مزید جو ہے سستا کر دیں. اور یہ جو مڈل مین ہوتے ہیں جو حکومتوں کے ساتھ اور پارٹیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں, یہ مڈل مین اونے پونے کسان سے گندم خریدیں اور پھر مہنگی ترین جو ہے وہ آگے بیچیں, اور عوام کو جو آٹا ملے وہ انتہائی مہنگا ملے. آج بھی اخبارات میں خبر ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں مزید مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. گویا ایک پورا دھندا ہے جس میں یہ سب ملوث ہیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بڑی گورننس کی بات چلتی ہے. یہ کیا گورننس ہے کہ جس میں آپ کسان کو بھی برباد کر دیں, عوام کو بھی برباد کر دیں. آپ کسان کی پرائز بھی نہ دیں اور آٹے کی پرائز میں بھی جو کوئی آپ سہولت نہ دیں, تو اس کے نتیجے میں بحران پیدا ہوتا ہے. 60% ہمارا زراعت پر انحصار ہے آبادی کا, اور اس کا آپ نے بیڑا غرق کیا ہے. یہ ہے کسان ڈے جس پر حکومتوں نے, گنے کی پراپر قیمت مل نہیں رہی. خود حکومتی جو MP ہیں وہ اسمبلی میں شور کر رہے ہیں کہ پرائز صحیح نہیں مل رہی. آپ یہ بتائیے کہ جن جگہوں پر یہ جنوبی پنجاب کی طرف کپاس بہت ہوا کرتی تھی, لیکن اور اس کو ایک ریجن ایک طرح سے قرار دے دیا گیا تھا کہ یہاں پر کپاس میکزیمم ہم کیا کریں گے. اب وہاں پر شوگر ملز آ گئیں تو ظاہر ہے شفٹ کر دیا گنے کی طرف. گنے کی پرائز پراپر دی نہیں, کپاس کی ہماری کھپت کم ہو گئی, جو فصل ہے اس کے نتیجے میں ایک کرائسس پیدا ہو گیا. تو جو ہماری کیش کراپس ہیں, جو ہماری جو ہے وہ کراپس ہیں کہ جس میں ہم بہت آگے بڑھ سکتے تھے اور فوڈ سیکیورٹی کو بھی ہم بہتر بنا سکتے تھے, اور اسی طرح کسان کے حالات بہتر بنا سکتے تھے, سب تباہ کر دی. آج کسان ڈے ہے اور اس کسان ڈے پہ یہ بتائے نا حکومت کہ پاکستان میں جو DAP ہے, پاکستان میں جو یوریا ہے, پاکستان میں جو دوائیں ہیں جو استعمال ہوتی ہیں کھیتوں کلیانوں کے لیے, پڑوسی ملک کے مقابلے میں 4-5 گنا پاکستانی روپے کے مطابق مہنگی کیوں ہیں؟ وہاں سستی کیسے ہیں اور یہاں مہنگی کیسے ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم جو اشتہارات, آپ دیکھیں آج کسان ڈے پر حکومت کے اشتہارات آئے ہوئے. تو یہ جو طریقہ کار ہے, یہ جو گورننس کرنے کا طریقہ, یہ درست نہیں ہے. با اختیار کیا جائے عوام کو. اس لیے ہم 21 تاریخ کو پورے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ دھرنے دے رہے ہیں, اور ہماری یہ تحریک وہاں سے مزید ایکسیلریٹ ہوگی. اب یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے. ہم نے پورے پاکستان میں عوامی رابطہ کے لیے جلسوں کا ایک شیڈول بنا لیا ہے, اور ہم ان دھرنوں میں ہی جو ہے وہ آگے کا لائحہ عمل بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت ہماری بہت بہتر ہے. اتنے دنوں سے ہم سن رہے تھے, پتہ چلا کہ IMF کی جو رپورٹ آئی اس میں تو بالکل کچا چٹا کھول دیا. اس نے تو بتا دیا کہ جو ہے وہ آپ کی تو حالات بہت خراب ہیں, نہ آپ کی گورننس صحیح ہے, نہ آپ نے مراعات کم کی ہیں, نہ آپ نے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگایا ہے بڑے, آپ تو کسان کو ہی کھائے جا رہے ہیں, بڑے جاگیرداروں کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں, نہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو فیسلٹیز دی ہیں. آپ کا یہ غربت مکاؤ پروگرام کے نام سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام آیا تھا, لیکن جتنے عرصے میں یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب سے جاری ہے, غربت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کا کوئی جواز بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو لائنوں میں لگائیں, دھکے کھلائیں چند ہزار روپے کے لیے, نہ انہیں پڑھائیں نہ انہیں لکھائیں. آج ہمارے احسان اقبال صاحب کون سے وزیر ہیں,
جنہوں نے یہ بیان دیا ہوا ہے منصوبہ بندی کے وزیر، انہوں نے یہ بیان بڑا بڑا لگا ہوا آج اخبار میں کہ 2.60 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں. تو بھائی کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ بیانات نہ دیجئے، اقدامات بتائیے. آپ نے 1 کروڑ سے زائد بچے پنجاب میں آؤٹ آف اسکول ہیں 5 سے 15 سال کے. یہ گورننس ہے آپ کی، جو کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سب کو تعلیم فراہم کریں گے. یہ حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے. تو مسلسل 50 سال سے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ان کی سب کی حکومتیں چل رہی ہیں، اور حال یہ ہے کہ اور یہ 2.62 کروڑ، احسن اقبال صاحب یہ 3 سال پرانی رپورٹ ہے. اب یہ فگر 3 کروڑ سے بھی زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، اور یہ آپ سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس پورے نظام کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اس لیے تعلیم کے شعبے میں یہ حال ہے. طبقاتی نظام تعلیم ہے، جو اسکول سے ان کو بیچے جا رہے ہیں، آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں، اور بالآخر پھر وہ کسی اور کے حوالے کر کے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ہسپتالوں کو اور بیسک ہیلتھ یونٹس کو جو ہے وہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. صرف ایک شرط پہ کہ تصویر اور نام ہمارا ہونا چاہیے، باقی آپ جو چاہیں کرتے رہیں. تو سرکاری جتنی بھی گورننس ہے اس سے تو آپ اس کو نکال دیں گے تو آپ کی گورننس پھر کیا ہوئی؟ پرائیویٹ سیکٹر تو آلریڈی کام کر رہا ہے. تو آپ اگر گورنمنٹ سیکٹر کو بھی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے تو لوگ کہاں جائیں گے؟ کہاں سے اپنی جو ہے وہ علاج کی سہولتیں حاصل کریں گے؟ اس لیے تعلیم طبقاتی ہو، معیشت میں تنزلی آ رہی ہو، IMF کی رپورٹ نے آپ کا پورا بتا دیا ہو، برآمدات اور درآمدات میں تناسب آپ ٹھیک سے قائم نہ کر رہے ہوں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے برآمدات درآمدات کا، وہ برآمدات کم کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ اس میں سے وہ کون سی امپورٹس ہیں، برآمدات ہیں، درآمدات کم کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. وہ کون سی جو ہے وہ امپورٹس ہیں جس میں جو بڑے لوگوں کے لیے آپ نے جن پر زد پڑتی ہو ان کو کم کیا ہے. آپ تو بیسک چیزوں پہ روک ٹوک کرتے ہیں جس کی وجہ سے درآمدات نہیں ہوتی، اور وہ بالآخر ایک جمع ہوتا رہتا ہے، اور بالآخر اس کو ہونا ہی ہوتا ہے. مشینری تو آنی ہے، کیمیکلز تو آنے ہیں، تمام چیزیں وہ تو امپورٹ ہونی ہیں. جب وہ ہونی ہوگی تو خود بخود یہ ڈیفیسٹ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا. تو ابھی سارا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ کی جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ جو ترسیلات زر ہیں وہ ہماری آنا شروع ہو جائیں. تو وہ ترسیلات زر بہرحال جتنی ایک میکسیمم کیپیسٹی ہو سکتی ہے وہی آئیں گی نا. تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ انڈسٹریلائزیشن آپ نہیں کر رہے. آپ کو IMF نے بھی یہ بات کہی. آپ IMF کی چند باتیں تو مانتے ہیں، لیکن جس کی زد آپ پہ پڑ رہی ہوتی ہے وہ نہیں مانتے. آپ نے ان ترسیلات اس اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ IT سیکٹر میں آپ نے کیا کیا ہے سوائے نمائشی اقدامات کے؟ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں بے روزگاری ہے، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو گیا، وہ مزید آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے، آپ کی ایکسپورٹ اس پراپر طریقے سے نہیں بڑھ پا رہی. IT میں آپ کا کوئی قدم سامنے نہیں آ رہا. زراعت جو آپ کی بیک بون ہے اس میں آپ 600% نیچے چلے گئے. تو آپ صرف سٹے کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے؟ تو پاکستان کی معیشت کو اس وقت جو سنگین خطرات لاحق ہیں وہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے ہیں، آپ کی مراد کی وجہ سے ہیں، اور امن نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، اور اس وجہ سے ہیں کہ لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، لوگوں کو یقین نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا سرمایہ باہر منتقل ہو رہا ہے. بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ آپ کی پالیسیوں کے نتیجے میں، ہم جانتے ہیں کراچی کے بہت بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ایسے ہیں، فیصل آباد کے ایسے ہیں جو اپنا سرمایہ اب بیرون ملک منتقل کر رہے ہیں. ہم تو ان سے اپیل کرتے رہتے ہیں کہ بھائی مشکل وقت میں آپ پاکستان کو جو ہے وہ نہ چھوڑیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے لیے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ کاروبار تو ہمیں کرنا ہے، حکومت تو ہمیں جینے نہیں دے رہی. 25 محکمے ہوتے ہیں، ان کا پیٹ ہم کہاں سے بھریں؟ ڈیلے پہ ڈیلے ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری پوری صنعت تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ ساری صورتحال ہے جو معیشت کی زبوں حالی کو واضح کر رہی ہے، جس پر حکومت کے دعوے ہیں کہ ہم نے. تو اس لیے یہ پورے سسٹم کو بدلنا پڑے گا. اور یہ سود ہے، اب 11% کے سود پر کیا معیشت چل سکتی ہے؟ خود وعدے کیے تھے انہوں نے ہم سنگل ڈیجٹ میں لے آئیں گے مارچ 2025 میں، نہیں کیا. آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 2027 کے اینڈ تک سود ایلیمینیٹ ہو جائے گا. ترمیم میں کروایا تھا نا یہ کام، پھر کیا ہوا؟ تو یہ صرف دھوکے بازی کے لیے تاکہ ترمیم کو جسٹیفائی کریں ایک کلوز ڈال دی جو آلریڈی موجود تھی کہ سود تو ختم ہونا چاہیے. تو یہ جو دھندے بازی ہے یہ سب مل ملا کر جو 26ویں اور 27ویں ترمیمیں لانے میں تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن جو اصل لوگوں کے مسئلے ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے. بہرحال جماعت اسلامی عوام کے ساتھ مل کر الحمدللہ اس تحریک کو آگے بڑھائے گی، اس میں شعور بھی پروان چڑھائیں گے، اور ہم اس پورے نظام کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. بیوروکریسی کا سسٹم، یعنی اب یہ صوبائی حکومتیں کیا کرتی ہیں؟
صوبائی حکومتیں یہ کرتی ہیں کہ ان سارے محکموں کو بیوروکریٹس کے ذریعے سے ہینڈل کرتی ہیں، اور یہ بیوروکریٹس ان کی بنیادی ٹریننگ یہ ہوتی ہے کہ قوم کے حاکم ہیں، خادم نہیں ہوتے یہ، کیونکہ انگریز نے جو ذہن بنایا تھا وہی ابھی تک چلا آ رہا ہے، وہی سسٹم ہے بالکل۔ جب آپ نیچے سے اختیارات چھین کر صرف چند ہاتھوں میں مرکوز کر دیں گے اور طاقت انہیں پوری فراہم کر دیں گے، اور ان کو چیک اینڈ بیلنس کا نظام کمزور سے کمزور تر ہوگا، اپنے مفادات کے لیے استعمال کریں گے، تو عوام کا خون ہی نچوڑا جائے گا، اختیارات ہی سارے کے سارے کھا لیے جائیں گے۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ بیوروکریسی کا سسٹم، یہ جو ملٹری اور سول بیوروکریٹس کا پورا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا ملک کا نظام قبضے میں ہے چند ہاتھوں میں، اور یہ نام نہاد سیاستدان اور یہ جاگیردار اور وڈیرے اور یہ بڑے بڑے سرمایہ دار جنہوں نے اپنی پوری معیشت پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور 25 کروڑ عوام کے اوپر قابض ہیں۔ تو جب تک نظام کی تبدیلی نہیں ہوگی، شاخیں کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لہذا ظلم کے ہر اقدام کو چیلنج بھی کرنا ہوگا، اس میں شعور بھی پہنچانا ہوگا اور لوگوں کو جوڑنا بھی ہوگا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے اس تحریک کو شروع کر دیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ 21 دسمبر کو انشاءاللہ پورے پاکستان کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ بہت بڑے بڑے دھرنے ہوں گے، اور وہیں پر ہم اپنے آئندہ کے لائے عمل کا ان دھرنوں سے یہ اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اب یہ سلسلہ رکے گا نہیں بلکہ آگے بڑھے گا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے پچھلے دنوں ایک اعلان کیا کہ یہ جو RLNG کے معاہدے ہیں یہ ہم نے بڑے ریوائز کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں 1000 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ قوم سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے۔ ایک بیان دیا کہ 2026 تک 1000 ارب روپے کا فائدہ ہو جائے گا، اور دوسرے دن پھر یہ بیان دینا پڑا کہ یہ فائدہ 2018 سے لے کے 2026 تک کا ہے، تو گویا یہ 9 سال میں یہ فائدہ ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ یہ بات بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر یہ جو RLNG کے معاہدے ہیں یہ پراپر ہوتے اور اس کو ٹھیک طریقے سے ریوائز کیا جاتا، تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ جو ہزاروں ارب روپے کا نقصان ہوتا رہا ہے یہ نقصان نہیں ہوتا۔ یہ انڈسٹریلسٹ کو، صنعت کاروں کو یہ موقع فراہم نہیں کرتے کہ جو کارگو ہمارے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ جو کنزیوم ہم نہیں کرتے اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، ان کارگوز سے وہ ڈائریکٹ اگر امپورٹ کر لیں اور یہ ویلنگ کا چکر ختم ہو جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ صنعتوں کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے اور اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں یہ کہتے ہیں ہم نے بات کر لی ہے کہ ہمارے کارگو بک جائیں گے، لیکن وہ بھی ابھی تک مبہم بات ہے، جس کے نتیجے میں ہمارا یہ نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اپنی جو پیداوار ہے وہ ہم نے کم کی ہوئی ہے۔ اب بتائیے جو پیداوار ہماری اپنی ہے، وزارت توانائی یہ پیٹرولیم اور گیس کی طرف سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاتا ہے کہ آپ اپنی پیداوار کم کریں چونکہ ہمارے پاس کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں، کارگو کھڑے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک بلاک، ایک جگہ جو آپ کنواں ہوتا ہے اس کو جب آپ بند کرتے ہیں اس میں ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہیں، بعض اوقات دوبارہ پیداوار ہو ہی نہیں پاتی، بعض اوقات کم ہو جاتی ہے، اس کو جو ہے وہ چارج کرنے میں وقت لگتا ہے، دوبارہ سے فنکشنل کرنے میں، آپریشن میں لانے میں وقت لگتا ہے، اس کے نتیجے میں نقصانات ہوتے ہیں، آپ کا اوور ہیڈ کاسٹ جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ پچھلے دن انہوں نے کہا کہ جناب ہم بیڈنگ کر رہے ہیں، جو بلاکس ہمارے آئیڈینٹیفائڈ ہیں گیس کے، اور بہت بڑی بڑی آرگنائزیشنز آئیں گی، اور امریکہ نے بڑا دعویٰ کیا کہ ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ کوئی امریکی کمپنی اس بیڈنگ میں نہیں آئی، چائنا کی صرف ایک کمپنی جو پہلے ہی سے کام کر رہی ہے وہ آئی، کوئی نئی کمپنی چائنا کی نہیں آئی۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جناب فلاں ایک آدھ کویت کی اور ترکی کی کمپنی اس کو ہم نے کیا، تو وہ صرف 10% جو ہے وہ انہوں نے اس میں شیئر کیا ہے، وہ بھی PPL کے ساتھ مل کر۔ تو جب آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ ایسی پروسیس کر سکیں کہ جس کے نتیجے میں باہر کی بڑی کمپنیاں، ملٹی نیشنلز، اچھی کمپنیاں آپ کی بڈنگ پروسیس میں بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ پھر آپ کی آئل گیس کی پرفارمنس کیا ہے؟ آپ کی اس وزارت کی پرفارمنس کیا ہے؟ آپ کی گورننس کیا ہے؟ قوم سے جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جواب دیں یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور یہ سارے کے سارے مل کر کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام کیوں نہیں ہو رہا پاکستان میں؟ بڑی ٹرمپ کی خوشامدیں ہو رہی ہیں، بڑی اس کی جو ہے وہ چمچہ گیری ہو رہی ہے، اس کو سلوٹ پیش کیے جا رہے ہیں، اس کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے۔ اس نے کیا کیا ہمارے لیے؟ نہ وہ فلسطین کا مسئلہ حل کر سکا، ایک جھوٹ کی بنیاد پر چل رہا ہے سارا۔ پوری اس نے نیتن یاہو کو سپورٹ فراہم کی، 80,000 لوگ شہید ہوئے، اس سے بھی زیادہ۔ دوسری طرف کشمیر پہ اس نے کہا اور ٹائیں فش ہو گیا۔ آبی جاریت کا مسئلہ ابھی تک ایڈریس نہیں ہوا، جس سے خود ہماری زراعت کو نقصان ہو رہا ہے، اور اس کی خوشنودی میں آپ سارے کام کیے چلے جائیں لیکن ان کی طرف سے ہمیں کچھ بھی نہ ملے۔ لہٰذا یہ وہ چیز ہے کہ جس پر اثر نو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو نظام کی تبدیلی کی تحریک ہے انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گی، اور بھی بہت سی باتیں اس وقت کی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی ہمارا فوکس یہ ہے کہ اس تحریک کو شروع کیا جائے اور عوام میں موبلائزیشن کے عمل کو تیز تر کیا جائے، اور بالآخر
اس کے فوائد پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو اور نوجوانوں کو حاصل ہوں. بہت شکریہ. جو ہے بھرپور طریقے سے لوگوں کو بتاتی ہے کہ اس وجہ سے جو ہے پاکستان نیچے گیا ہے. ابھی آپ نے جتنی بھی ساری گفتگو کی ہے اس میں آپ نے جو اثر تبدیل کیا اور آپ نے نہیں, آپ نام بتائیں کس کا نام لینا چاہتے ہیں. نہیں, نام بتائیے. جی, میں نے ابھی کہا تھا ملٹری اور صوبہ جو سول اسٹیبلشمنٹ کس کو کہتے ہیں. جی 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 صحیح. ہاں اصل میں یہ جو اپنی اصل بات آپ خود ہی قرار دے دیں, اتنا بڑا اجتماع ہوا, لاکھوں لوگ موجود تھے, ہم نے استثناء پہ جو بات کی ہے, مجھے بتا دیں پاکستان کی کس پولیٹیکل پارٹی نے اس پر اس طرح سے واضح بیان دیا ہو, باقاعدہ متعین کر کے, فریم کر کے, نام لے کے, اور ایک ایک فرد کا. مجھے بتا دیں پاکستان میں جتنے بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اس وقت اینٹی اسٹیبلشمنٹ, وہ نام لینے کے قابل ہیں. ہم تو کرتے ہیں بات, حق اور سچ کی بات ہے. میں نے 4 بارز میں جا کے خطاب کیا, پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے 27ویں ترمیم کے بعد جا کر وکلا سے ایڈریس کیا ہے؟ میں نے کیا ہے, وہاں میں نے نام لیا ہے, پوری شرعی اعتبار سے بھی اور پاکستان کے آئین کے اعتبار سے بھی ساری بات کی ہے. تو بات تو آپ کو بھی پوری کرنی چاہیے نا. تو ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے, لیکن یہ جو پولیٹیشنز ہیں جو اس وقت ناراض ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان پہ سے ہاتھ ہٹا کے دوسرے پہ رکھ دیتی ہے, ان کو بھی تو ایکسپوز کرنا پڑے گا نا. اسٹیبلشمنٹ کی یہ طاقت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے, ان کے ذریعے سے ہی وہ سارا کام کرتے ہیں نا. تو جب میں اسٹیبلشمنٹ 2018 میں RTS بٹھا دیں تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد, اور اسٹیبلشمنٹ اگر دوسری پارٹی کو لیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ مردہ باد. پہلے آپ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کر جنرلوں کو پکار رہے تھے نواز شریف صاحب, اب جنرلوں کے ذریعے سے اپنی ہی سیٹ پر 70,000 اضافی ووٹ حاصل کر لیا آپ نے, اور پوری پارٹی جو 17 سیٹیں بھی نہیں جیتی اس کی حکومت قائم ہو گئی. تو ان پارٹیوں کو بھی تو ایکسپوز کرنا ہوگا نا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان سب لوگوں کو بھی ایکسپوز کرنا ہوگا جو وقتی طور پر صرف اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہوتے ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ مل جائے. تو ہم تو اوور آل پورے سسٹم کی بات اسی لیے کر رہے ہیں, اس میں ہم ان جنرلوں کی بھی بات کرتے ہیں. ہم نے کسی نے, آپ نے میرا کل پرسوں ٹویٹ دیکھا تھا 16 دسمبر پہ, میں نے تو اس میں جنرل یحییٰ خان, ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان تینوں کو مرکزی کردار قرار دیا ہے سقوط ڈھاکہ کا. تو آئیں نا, لوگ سامنے آ کر بات کریں نا. تو اس لیے بات ظاہر ہے کہ آپ کا سوال اہم ہے, اور یہ بہت صحیح بات ہے کہ اس پورے سسٹم پر چند ہاتھوں کا قبضہ ہے, اس قبضے کو ختم ہونا چاہیے, عوام کو اختیار ملنا چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ مخالفت کر رہی ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی اختیار یہ ہے کہ چاروں صوبوں مل کے وفاقی حکومت کی جو ہے وہ مدد کرے بجٹ کے حوالے سے, دفاع کے حوالے سے اور دیگر جو اہم امور ہیں. باقی جماعت اسلامی اس بارے سے کیا سمجھتی ہے کہ بلاول بھٹو جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم میں NSC میں جو وفاقی حکومت کو مزید کوئی شیئر دیا جا رہا ہے, جماعت اسلامی اس بارے سے کیا وقت اور یہ بھی فرمائیں کہ چند روز پہلے وفاقی میرے خلانا لاہور جامعہ کانگریس کی تقریب میں موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ پاسکو کرپشن کا گڑھ بن چکا ہے. اب پاسکو میں ہزاروں ملازمین کام کر رہے ہیں اور لوگ ان کا یہ نہیں کہنا تھا کہ ہم بہت جلد پاسکو کو ختم کرنے جا رہے ہیں, اور پاسکو ملازمین جو ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے وہ اس حوالے سے ایک گہری اور شدید. اتنا لمبا سوال کریں گے میں پچھلا بھول جاؤں گا. آپ نے NFC ایوارڈ کی بات کی کہ جس پر بلاول صاحب کو اعتراض ہے کہ وہ وفاق کی مدد کرنا, اور یہ دیکھیں یہ سب ایک ہی ہیں, گھی کہاں گیا کھچڑی میں اور کھچڑی کہاں گئی گھی میں, صحیح ہے نا. ان کو مل جائے اختیار یا ان کو مل جائے, عوام کو تو نہیں ملنا. بلاول صاحب یہ تو بتائیں نا. چلیں میں صرف ایک بات بتاتا ہوں, 3,360 ارب روپے جو ڈیولپمنٹ کے کراچی کے اوپر خرچ ہونے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے پچھلے 15 سال میں؟ ان کی 17 سال سے حکومت ہے. میں فگر دے رہا ہوں, چیلنج کر رہا ہوں, بتا دیں بلاول صاحب. اسی طرح سے وہ بلدیاتی اداروں کو با اختیار کیوں نہیں بناتے؟
وہ ساری اتھارٹیز اپنے پاس رکھتے ہیں، وفاق سے پیسے مانگتے ہیں اور خود نیچے دیتے نہیں ہیں. یہی کام نون لیگ کرتی ہے. تو یہ سب ملے ہوئے ہیں اور یہ سب مل کر، مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ کے پی میں بھی تقریباً اب کتنے سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن وہاں پر بھی سوائے ان 5 سالوں کے جب عنایت صاحب ہمارے وزیر بلدیات تھے 2013 سے 2018 تک، اس میں ایک بلدیاتی ایک نظام بنا تھا اور کچھ چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی تھیں. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ سارے اختیارات بھی چھین لیے. اس وقت تو کے پی میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ سارے اختیارات بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہیں، اور چاہے پی ٹی آئی کا ہو، جماعت اسلامی کا ہو، نون کا ہو، جس کا بھی وہاں پر جو بلدیاتی نمائندہ ہے اس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. گویا اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو وہ بھی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، پی پی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نون بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی کوئٹہ کا ایک انتخاب پچھلے 3-4 سال سے جو انتخاب کا پروسیس چل رہا ہے، اب کوئٹہ میں جا کے رکا ہے. اس میں جو انتخاب ہو رہا ہے اس میں وارڈ کی سطح پہ تو انتخاب ہو رہا ہے، پھر یہ وارڈ والے چنیں گے جناب اپنے چیئرمین وائس چیئرمین، وہاں بھی انڈائریکٹ کر رہے ہیں تاکہ پھر ہارس ٹریڈنگ کریں. تو یہ جو پورا چکر ہے انہوں نے اسلام آباد میں، آپ مجھے بتائیے 4 مرتبہ ایکٹ تبدیل ہو گیا کیونکہ وہ وفاق کا ہے. اور جس دن الیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے کہ بھئی یہ شیڈول ہے الیکشن کا، اسی دن جناب وہ وزراء نے پریس کانفرنس کر دی ہے کہ جناب ہم ایک نیا نظام لے کر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں اور کرا دیں تو لولے لنگڑے کرانا چاہتے ہیں. تو یہ سب ایک ملے ہوئے ہیں اور یہ پیسے ویسے سب مل بانٹ کے حساب کتاب کر لیتے ہیں. ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ترمیمات سب چیلنج ہوں گی. ایک وقت آئے گا کہ یہ جو 26ویں 27ویں 28ویں جو بھی ترمیم ہے یہ سب تبدیل ہوں گی انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ تو لوگ نہیں ہیں اس طرح کے کہ جو ان کی تو اپنی سیٹیں جو ہیں مشکوک سیٹیں ہیں ساری کی ساری فارم 47 والی ہیں. دوسری آپ نے جو پاسکو والی بات کی ہے، دیکھیں پاکستان کے اداروں کی اس طرح جو یہ اس کو بند کرنا اور لوٹ سیل لگانا، یہ کسی صورت میں بھی درست بات نہیں ہے. ابھی آپ پی آئی اے کے حوالے سے دیکھیں، پہلے بیڈنگ کی، اب دوبارہ اس پروسیس میں جا رہے ہیں، ابھی بھی ان کو مطلوبہ چیزیں نہیں مل رہی. تو بجائے اس کے کہ اپنی گورننس ٹھیک کریں، بجائے اس کے کہ یہ جو غلط آدمی ہے اس پر کارروائی کرنے میں کون روکتا ہے؟ یہ کس نے غلط لوگ بھرتی کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو یہی پی ڈی ایم کے لوگ ہیں نا، یہی پیپلز پارٹی، یہی نون لیگ، یہی لوگ ہیں نا کہ جو سرکاری اداروں میں اپنے بندے بھرتی کرتے ہیں جو کام نہیں کرتے. تو بھائی جو کام نہیں کرتا اس کا ایک طریقہ کار طے کرو نا، بجائے اس کے کہ اداروں کی لوٹ سیل لگا دو. تو جو ادارے منافع بخش ہو سکتے ہیں یا ماضی میں رہے ہیں ان کو اس طرح اونے پونے بیچنا اور اپنے ہی پرفارمنس کے اوپر سوال اٹھانا. اگر پاسکو کام نہیں کر رہا یا ایف بی آر کے 26,000 ملازمین کام نہیں کر رہے اور آپ کے اہداف پورے نہیں ہو رہے اور اس مرتبہ بھی ٹیکس کی کلیکشن میں ڈیفیشنسی ہے، تو بھائی آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ایف بی آر کی ناکامی نہیں ہے، یہ شہباز شریف صاحب کی ناکامی ہے، یہ احسن اقبال کی ناکامی ہے، یہ زرداری صاحب کی ناکامی ہے، یہ ان ساری جماعتوں کی، اورنگزیب صاحب کی ناکامی نا. اپنی ناکامی کو آپ کسی ادارے پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ ہیں انچارج. اس لیے اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے اداروں پہ ڈالو، ملازمین کو اب اس میں گیہوں کے ساتھ گن بھی پیس دو. تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے. جو حق ہے ملاقات کا جو آئین قانون دیتا ہے اس سے روکنا یہ فستائیت ہے نا، یہ فستائیت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہم مذمت کرتے ہیں اس پورے عمل کی جو حکومت کر رہی ہے اور اس طرح واٹر کینن کا استعمال کر رہی ہے اور خواتین کو بھی نہیں دیکھتے ہیں، تو ہم اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کر سکتے. لیکن پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی آئین بندوں کے روپ میں کام کرے گی، لیکن جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو کنٹین کرنے کے لیے وہیں پہ ترمیم لاتا ہے اور بہت سارے آرڈیننس لاتا ہے. اس طرح کی کسی بھی تحریک کو پاس کرنے کے لیے، کم کرنے کے لیے، اس کا امپیکٹ کم کرنے کے لیے قانون سازی کرتے رہتے ہیں، جس سے شاید آپ کا رول مزید جو اگر قانون کے اندر رہ کر ادا کرنے کا ہے وہ کم ہوتا جائے گا. ایک طرف جماعت اسلامی ہے جو کہ بنگلہ دیش میں 500 بندے میں جڑ رہی ہے، دوسری طرف پاکستان میں اگر وہ آئینی ترامیم اور قوانین اور آرڈیننس کے اندر پس جائے گی تو پھر تحریک کیسے ہے؟ نہیں، دیکھیں تحریک ہی اس کا علاج ہے اور جنون تحریک ہی اس کا علاج ہے. اگر بنگلہ دیش میں اس وقت جماعت اسلامی الحمدللہ ایک بہت بڑی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی، تو 17 سال اس نے جبر کو اور اس پوری دہشت گردی کو اور انڈین انفلوئنس کو برداشت کیا ہے. پھانسیاں، صحیح آپ نے فرمایا. اور اب بھی وہ عوام کے سامنے جا رہے ہیں. پہلے بھی وہ عوام کے ساتھ تھے، اب بھی عوام کے ساتھ ہیں. ہم بھی اب بھی عوام کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ کتنے قانون لے کر آئیں گے اور کب تک لے کر آئیں گے؟ کامیاب تو یہ پھر بھی نہیں ہو رہے نا، سنبھل تو ان سے نہیں رہا.
لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ 78 سال میں جن لوگوں کا بھی یہاں پر تسلط رہا ہے، جن کی حکومتیں رہی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، ڈکٹیٹرز ہوں، ان کا فیلئر ہے یہ مکمل فیلئر ہے کہ یہ نظام نہیں چلا پا رہے، اور یہ نہیں چلا سکیں گے، اس طرح نظام نہیں چلتے ہیں۔ تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر بیٹھ جائیں، ہم تو تحریک چلائیں گے، ہر اقدام کو چیلنج بھی کریں گے، جو رہی صحیح عدالتیں ہیں بہرحال جائیں گے، اس میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عوامی عدالتیں لگائیں گے۔ یہی راستہ بالآخر کامیابی کا راستہ ہوتا ہے۔ غیر قانونی کام کر کے، پرتشدد کام کر کے تو ہمیں دھکیلنے کی کوشش کی جائے گی نا، ہم اس سے بچیں گے۔ لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ صحیح جینون طریقے سے جد و جہد کو روکتے ہیں، تو پھر جب عوام میں تشدد کا عنصر پیدا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو کون روکے گا؟ جماعت اسلامی جیسی ڈسپلن پارٹی کے راستے اس طرح سے رکیں گے تو پھر کن کے راستے کھلیں گے؟ ہم نے تو ان سے یہ کہا تھا نا، جو الیکشن ہوا تھا، کہ بھائی جہاں ہم ہار گئے تھے وہاں تو ہم ہار گئے تھے، لیکن جہاں ہم جیت گئے تھے وہاں تو جیتنے دو۔ کراچی میں ہمارا میئر بن رہا تھا، ہمیں نہیں بننے دیا، وہاں سیٹیں ہم نے جیتی، وہاں ہمیں نہیں آنے دیا۔ جب آپ جینوئن پولیٹیکل پارٹیوں کا راستہ روکیں گے تو پھر عوام میں انارکی پیدا ہوگی نا۔ تو یہ سمجھتے نہیں ہیں ان باتوں کو، لیکن بالآخر ان کو سمجھنا پڑے گا۔ اس سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ جو ادارہ ہے اس نے اتنے سارے لوگوں کو نکالا کیوں تھا؟ نہیں، حکومت کی جانب سے مشکل آئے تو ورکر پہ آپ لائیں گے، اور جب اشتہار ملتے ہیں تو آپ کی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، تو پھر دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی۔ تو جی جی وہ رہ گیا، میں بتا دوں۔ اس پہ حکومت کی جانب سے کوئی جو ہے وہ مذمت نہیں ہے۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں جو علماء کرام ہیں ان کی ملاقات ہوئی، کنونشن منعقد کی، اور باقاعدہ جو علماء کرام نے فیلڈ مارشل قاسم منیر کے حق میں جو ہے وہ بیعت کرنے کا بھی اعلان کیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عدل و انصاف رائج ہے، کسی کو استثنا حاصل نہیں، وہ علماء کرام جو ہیں وہ بیعت کرنے شروع ہو گئے، اس پہ آپ کیا کہیں؟ آپ نے پہلی جو بات کی تھی نا، وہ میرے پاس ہاں انڈیا والی، اس پر تو مجھے بات کرنی تھی، وہ رہ گئی۔ کل اس پہ ہم نے اپنا موقف دیا تھا۔ یہ جو اس نے حرکت کی ہے نا بہار کے وزیر اعلیٰ نے، اور یہ اتحادی ہے مودی صاحب کا، یہ جو ہندوتوا کی ان کی ذہنیت ہے اور اسلام اور مسلمانوں سے جو ان کی دشمنی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اس نے یہ درحقیقت اس ڈاکٹر کا نقاب نوچنے کی کوشش نہیں کی، اس نے پورے عالم اسلام کے اوپر جو ہے نا تھپڑ مارا ہے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی حکومت کو جو ریئیکشن دینا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں دیا۔ ایک آدھ وزیر نے کوئی اپنے طرف سے بیان دے دیا۔ اس وقت تو پوری دنیا میں ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ یہ ہے اصل، وہ کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، یہ ان کی جمہوریت۔ اس کو جو ہے نا ایک ڈاکٹر کا نقاب وہ گوارا نہیں ہے، اور اس نے اتنی، اور پھر اس پہ ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ اس سے جب سوال کیا جا رہا ہے تو مزید بدتمیزی کر رہا ہے، وہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ اس قدر غلاظت بھرے یہ لوگ ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ خود انڈیا میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی کٹوائی ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی۔ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہماری وزارت خارجہ کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں کہ اس طرح سے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اور اس بھارت کو تو ہمیں پوری دنیا میں بے نقاب کرنا چاہیے تھا نا۔ ان کو اصل میں بے نقاب کرنا چاہیے کہ جو کچھ اس طرح سے اسلام دشمنی، مسلمان دشمنی، بلکہ وہاں تو نہ دلت محفوظ ہیں نہ کرسچن محفوظ ہیں۔ وہاں جو جتنی بھی اقلیتیں ہیں ہندوستان میں، وہ سب خوف کا شکار ہیں۔ مسلمانوں پہ تو خاص طور پر عرصے حیات وہ تنگ کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں تو حکومت کا یہ رول بنتا تھا کہ وہ اس پر عالم اسلام میں نہیں پوری دنیا میں ان کو بے نقاب کریں۔ وہ ٹرمپ صاحب کا بیان کیوں نہیں آیا اس پر؟ میں تو حیران ہوں۔ جی نہیں
طرح میڈیا کا بھی مثبت کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹ پہ مبنی خبر نہ دے اور کسی کی کیا کہتے ہیں نا صحیح. یہ دونوں صاف ہونے چاہیے اور یہ کیا کہتے ہیں نا اس کا کوئی میکانزم بنا چاہیے کہ نہیں کرنا. اگر اس کو آپ سپورٹ کرتے تو آپ کی بہت نہیں, آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیں میڈیا کے حوالے سے ایک تو حکومتوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے نا کہ وہ پیکا لاتی ہیں, پھر دوسری حکومت بھی اس کو برقرار رکھتی ہے, نام بدلتے رہتے ہیں, اصل میں تو وہ میڈیا پہ کنٹرول چاہتے ہیں. تو اس میں 2-3 سطحیں ہیں اس کی. ایک تو حکومت کو میڈیا پہ اس طرح سے زبردستی کنٹرول کرنا اور اس حد تک کرنا کہ انہیں بتایا جائے کہ کون سا مہمان آئے گا اور کون سا نہیں آئے گا, کون سی خبر چلے گی اور کون سی نہیں چلے گی, اور 15 سیکنڈ کا ڈیلے ہوگا اور اس میں بھی بیپ کر دی جائے گی جب بھی کوئی ان کی پسند کی بات نہیں ہوگی. تو یہ تو فسطائیت ہے, یہ تو کنٹرول کرنے والی بات ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کے جو اشتہارات ڈیو بنتے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے, جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو ملنے چاہیے, تاکہ اس کے نتیجے میں ان کا بھی اپنا حساب کتاب چلتا رہے. لیکن تیسری بات بھی اس میں بہت اہم ہے, اور وہ ہے میڈیا ورکرز کی پروٹیکشن کی ذمہ داری میڈیا مالکان کی ہے, اور وہ سارا نزلہ میڈیا ورکرز پہ ڈال دیتے ہیں اور حکومت سے لڑتے نہیں ہیں. وہ حکومت سے اس لیے نہیں لڑتے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لڑ نہیں سکتے, لیکن ایسی بات نہیں ہوتی. اگر میڈیا ورکرز پورے پاکستان میں, یہ میڈیا کی جو ہماری تنظیمیں ہیں, یہ پریس کلبز ہیں, یہ سارے بیدار ہو جائیں اور میڈیا ورکرز کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں, تو پولیٹیکل پارٹیز کو بھی لامحالہ ان کے ساتھ جانا پڑے گا. دیکھیں میں تو, آپ سمجھتے ہیں جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے جو اس سے بے نیاز ہو کر میڈیا ورکرز کے حق میں بات کرتی ہے کہ آپ کی خبر آئے گی کہ نہیں آئے گی. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا میں میڈیا ورکرز کے لیے بات کرتا ہوں کہ ان کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے, ان کو پراپر مراحت ملنی چاہیے, ان کی جاب کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. لیکن یہ تینوں سطحوں پر کیا جانے والا کام ہے, اور اس کام کے لیے میں بالکل اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک میکینزم بننا چاہیے جس میں میڈیا بھی اور میڈیا کے جتنے بھی ورکرز ہیں کسی بھی سطح کے, ان کو پروٹیکشن حاصل ہو. بہت شکریہ.